تو حضرت آدم کو بھی پتا تھا مجھ سے پہلے کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے صدقے میں میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جب آدم کو یہ بات پتا ہے تو یہ اولاد آدم کیوں اتنی منحرف ہو گئی ہے؟ یہ اولاد آدم کو کیا ہو گیا ہے کہ توسل کی منکر ہو رہی ہے، شفاعت کی منکر ہو رہی ہے؟ یہ لوگ کمال کی شناخت ہی نہیں رکھتے۔ حتیٰ بسا اوقات اپنے شیعوں کے اندر جو اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ اور بڑا انٹلیکچوئل اور جنٹل مین سمجھتے ہیں، ان کی آپ باتیں سنیے، بس اللہ سے مانگو۔ میں نے پہلے دن اسی مجلس میں، یہ 5ویں مجلس سے پہلی مجلس میں عرض کیا کہ اللہ کو اگر پکارنا ہے تو بیچ میں رسول اللہ کو لانا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر مجھ سے محبت کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا، نہیں 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 نہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو پہلے تمہیں رسول کے پاس جانا ہوگا، پھر میں محبت کروں گا۔ ڈائریکٹ تو اللہ کسی سے محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہو، پہلے رسول کے پاس جا کر دکھاؤ۔ اگر رسول کے پاس چلے گئے تو پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ عجیب یہ ہے کہ رسول بھی رکے نہیں، کہنے لگے جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور علی سے محبت نہیں کرتا، پہلے علی کے پاس جاؤ پھر میں مانوں گا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چین دیکھ رہے ہیں کیسی چین بنی ہوئی ہے؟ کذب من زعم انہ یحبنی، جھوٹ بولتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَيُبْغِضُ هَذَا أَيْ عَلِيًّا، اور اس سے اشارہ کر کے کہا، اس سے یعنی علی سے بغض رکھتا ہے۔ علی کا بغض اور محبت رسول یہ دونوں چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ علی سے محبت ہوگی تو رسول سے محبت ہوگی، اور رسول سے محبت ہوگی تو پھر اللہ سے۔ یہ پورا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہم لوگ شیعہ ہیں، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہم لوگ موالیان حیدر کرار کے گھر پیدا ہوئے، ورنہ اگر کہیں اور ہو جاتے تو نہ جانے کیا ستم ہوتا، کن مصیبتوں میں ہوتے، کن ظلمتوں میں ہوتے، کن پریشانیوں میں ہوتے۔ آل محمد سے جو بھی دور ہے وہ بدبختی میں ہے۔ جو آل محمد کے قریب ہے اسے پتہ ہے رحمت کیا ہے، اسے پتہ ہے خیر کیا ہے، اسے پتہ ہے برکت کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ کائنات میں ہر بھلے کی چیز انہی کے پاس ملتی ہے۔